بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں احکام وضو جاری تھے جو بتا رہے تھے آج ہے وہ معلول اور بیمار کے بارے میں۔ معلول اسے کہا جاتا ہے جس کا ہاتھ یا پاؤں ان میں سے کوئی ایک کٹا ہوا ہو، اس کے بارے میں۔ جو بندہ وضو کر رہا ہے اس کا پاؤں کٹا ہوا ہو تو چہرہ دھونے کے بعد دونوں بازوؤں پاؤں کا مسح ہو جائے گا اور سر کا مسح بھی اسی طرح رہے گا۔ لیکن اگر دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں تو اسے چہرہ دھونے کے بعد کسی کو اپنا ساتھ بندہ ملانا پڑے گا تو اس کو اسی طریقے سے جو چہرے کے اوپر ہے سر کا مسح بھی کرائے اور پاؤں کا مسح بھی کرائے۔ لیکن ہاتھوں کا خیال دائیں ہاتھ سے دایاں پاؤں اور بائیں ہاتھ سے بایاں پاؤں۔ اسی طرح اگر وہ نہیں کر پاتا وضو تو اسے تیمم کر کے ہی نماز پڑھنی پڑے گی، تو تیمم میں وہ اس کا چہرہ ہی ہوگا۔ لیکن ایک ہاتھ کٹا ہے، ایک ہاتھ صحیح سالم ہے، تو وہ ایک ہی ہاتھ سے ہی وضو کرنا اس کا کافی ہو جائے گا۔ یعنی دایاں بازو دھوئے گا، بایاں بازو نہیں ہے تو سر کا مسح اور دونوں پاؤں کے مسح کرنے کے بعد وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوں، بازو نہیں ہاتھ کٹے ہوں، تو وہ چہرہ دھونے کے بعد وہ دونوں بازوؤں کو دھوئے گا اور دھونے کے بعد پھر سر کا مسح اور پاؤں کا مسح کرے گا، اس کے بعد وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب دوسرا حصہ ہے وہ لوگ جن کے بعض اوقات دونوں ہاتھوں پر یا ایک ہاتھ پر زخم ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات وہ مصنوعی ہاتھ چڑھاتے ہیں یا بازو چڑھاتے ہیں، ان کے بارے میں۔ جن کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ چہرہ دھوئے گا اور دونوں بازوؤں کو دھوئے گا، سر کا مسح اور پھر پاؤں کا مسح کر لے گا۔ اب ان کے بعد وہ لوگ جن کے ایک ہاتھ، ابھی جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، ایک ہاتھ پہ زخم ہے یا دونوں بازوؤں پر وہ اس نے مصنوعی بازو چڑھائے ہیں، اور اس کے بعد چہرہ دھونے کے بعد وہ صرف اسی طریقے کے ذریعے سے جو چہرے پر اس سے ہی سر کا مسح کرے گا اور دونوں پاؤں کا مسح کرے گا۔ اس کے وضو میں موالات شرط ہے، یعنی پے در پے۔ لیکن اگر مریض ہو جاتا ہے، ملول ہے اور کوئی ہاتھ یا پاؤں کٹا ہوا ہے تو وہ فاصلہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے جس کے ہاتھ پہ زخم ہے تو وہ بھی اسی طرح اس پر ہاتھ پہ صرف ہاتھ پھیر دے گا اور اس کے بعد وہ مسح کر لے گا۔ اور اسی طرح جس بندے نے تیمم کرنا ہے تو وہ فوراً تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھ لے گا۔